اس بارے میں دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ نساء کا بقیہ حصہ اور دوسرے حصے میں سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ بیان ہوا ہے۔ پہلے حصے میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں: یہود کی مذمت، نصارہ یعنی عیسائیوں کی مذمت، احکام میراث۔ پہلی بات، یہود کی مذمت۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور یہود اپنی بدعمالیوں، عہد شکنی، آیات الہی کا انکار اور انبیاء کی مخالفت پر مذمت کے مستحق ٹھہرے۔ دوسری بات، نصارہ کی مذمت۔ نصارہ یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حد سے بڑھ گئے اور انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے کر باپ، بیٹا اور روح القدس پر مشتمل عقیدہ تثلیث اختیار کر لیا۔ تیسری بات، احکام میراث۔ بہنوں کے حصے بیان کیے گئے۔ اگر ایک بہن ہو تو اس کو آدھا ملے گا اور ایک سے زیادہ کو 2/3، اور اگر بھائی بھی ہوں تو لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا۔ اس کے بعد چھٹے پارے کے دوسرے حصے میں سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ بیان ہوا ہے۔ اس میں 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات، معاہدوں اور وعدوں کی پابندی۔ یہاں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ چاہے وعدہ اللہ کے ساتھ ہو یا لوگوں کے ساتھ، ہر جائز عہد اور معاہدے کو پوری ایمانداری کے ساتھ نبھاؤ۔ دوسری بات، حرام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، مثلاً بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور۔ تیسری بات، طہارت کا بیان ہوا، وضو، تیمم اور غسل کے مسائل۔ چوتھی بات، حابیل اور قابیل کا قصہ۔ قابیل نے حسد میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، جو تاریخ انسانی کا پہلا قتل تھا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد قتل اور چوری جیسے جرائم کی سخت ممانعت اور سزاؤں پر حکم دیا گیا۔ پانچویں بات، یہود و نصارہ کی مذمت۔ یہود و نصارہ خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہلاتے تھے، حالانکہ ان پر اللہ کا عذاب بھی آتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سرکشیوں پر تسلی دی گئی، مسلمانوں کو ان سے دوستی سے روکا گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی گئی، اور آخر میں واضح کیا گیا کہ یہ تمہارے خطرناک دشمن ہے۔ یوں گزاریں اس برس رمضان کو، اب سمجھ کے پڑھنا ہے قرآن کو۔